بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیج ہے 59 اور وی لاگ نمبر 58، یعنی آج کا آخری وی لاگ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہیڈنگ جو چل رہا ہے وہ عرب ادیان و مذاہب۔ الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے، جس کا سبجیکٹ ہے سیرت النبی، پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب۔ رائٹر ہیں اس کتاب کی حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمور شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ وی لاگ نمبر 58۔ شعلہ تحقیق کو غارت گرے کا شانہ کر، شمع کو بھی ہو ذرا معلوم انجام ستم۔ صرف تعمیر سحر خاکستر پروان نہ کر، تو اگر خوددار ہے محنت کش ساقی نہ ہو۔ این دریا میں حباب آساگوں پیمانہ کو کر، این دریا میں حباب آسانگو پیمانہ کر، کیفیت باقی پرانے کو ہو۔ صحرا میں نہیں ہے جنوں تیرا نیا پیدا، نیا ویرانہ کر۔ نمبر 6، ان ہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار پے در پہ مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں صائبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو 5 دفعہ پے در پہ 2 مادہ بچے جنتی پیدا کرتی، جنتی یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے ہیں جن کی جفتی سے پے در پہ 10 مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ 5واں پارہ اور 103 نمبر۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا
وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ کل نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے ہمارے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہو گئے، یعنی کہ جو آخری ویلاگ تھا یہ ہمارا تھا ویلاگ نمبر 58، یہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی کل نئے ویلاگ کے ساتھ۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یہاں تیرے غم خوار رہتے ہیں۔ مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سرکار رہتے ہیں۔ وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں۔ جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائیں نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روضے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یہاں تیرے غم خوار رہتے ہیں۔